بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور امام کائنات، فخر کائنات، رونق کائنات، تاجدار کائنات، زینت بزم کائنات، محبوب رب کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات علیہ السلام کے بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض گزار ہونے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور محترم کامران صاحب نے اپنی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برزخ کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وَاعْبُدُوا یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع میں جو عربی کے اندر تین کیٹیگریز واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی ایک، دو اور تین، جب تین بولا جاتا ہے تو یہ جمع میں شمار ہوتا ہے، اور جمع جو ہے یہ تین سے بڑھ کر لا تعداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کیونکہ وہی لائق عبادت ہے، کوئی اس کے علاوہ اور اس کے سوا مستحق عبادت نہیں ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، اور سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، تا وقت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اسلام میں داخل ہو جائے اور شرک کو چھوڑ دے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہا کریں ہم سب لوگ کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا اسلوب کیا بتاتا ہے کہ والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو معاملہ ہے یہ کتنی اہمیت اور کس قدر جو ہے نا یہ خصوصی اور ضروری معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت اور اپنا حق بیان کرنے کے ساتھ جو اس کے متصل بیان کیا، وہ دنیا کائنات کا کوئی اور امر نہیں بیان کیا بلکہ والدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ماں باپ کی عزت، احترام، خدمت اور ان کے حقوق کا خیال کرنا کتنا لازمی اور ضروری ہے۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے آداب خود رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما کے ہمیں بتایا ہے کہ اس انداز سے تم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم عبادت نہیں کرو
ماں سوائے اسی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب حسن سلوک کس انداز سے کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تم جوان ہو اور تمہاری جوانی کے اندر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہیں مل جاتے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ یہ قرآن ہمیں ماں باپ کے آداب بتا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بڑی عمر کے بزرگ ہمارے ہو جاتے ہیں تو ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، لیکن ان کے جو انداز ہوتے ہیں وہ بچوں والے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک بات کو کئی مرتبہ دہراتے ہیں، بار بار بولتے چلے جاتے ہیں، کوئی بات اونچا سنتے ہیں تو کوئی خود چلا کے بولتے ہیں۔ اس وقت ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپے سے باہر ہوتے ہیں، ماں باپ کی ان باتوں کا برا مناتے ہیں اور پھر بدتمیزی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف جو ہے حمزہ اور فا دو حرف پہ مشتمل ہے۔ اتنا چھوٹا لفظ بھی اللہ کو اپنے والدین یعنی ہمارے والدین کے بارے میں بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے اف سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے بہت ساری اس کی تفاسیر بیان کی ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر کبیر کے اندر بہت سے اقوال نقل کیے اس آیت کے تحت، تو اف کا معنی بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک مطلب یہ بتایا کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیماری سے لاغر اور کمزور ہو چکے ہیں، ہر وقت وہ بستر پہ رہتے ہیں، اٹھ بھی نہیں سکتے اور ان کو پیشاب اور پخانہ کا بھی پتہ نہیں چلتا، بستر کے اوپر ہی ان کا پیشاب اور پخانہ بھی نکل جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو اولاد کا حق ہے کہ اولاد نے ان کو سنبھالنا ہے اور ان کی صفائی ستھرائی اور ان کی پاکی ناپاکی کا خیال کرنا ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے، ایک انسانی فطرت ہے کہ جب 60 65 یا 70 سال کا انسان بزرگ جو ہے وہ پیشاب کرے گا، پخانہ اس کا بستر پہ نکل جائے گا تو بدبو تو آتی ہے نا، سمیل تو آتی ہے۔ تو اب اس وقت کیا ہوگا؟ بچہ اگر جا کر اپنے باپ کی یا اپنی ماں کی صفائی کرتا ہے اور اس کو بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس سمیل کی وجہ سے، اس بدبو کی وجہ سے ان کی صفائی کرتے ہوئے اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھا تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ اف کا معنی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر تم اس وقت ماں باپ کی صفائی کرتے ہوئے چہرے پہ کپڑا رکھ کے جاؤ گے، ان کی بڑھاپے کی وجہ سے یا خود کو مجبور سمجھتے ہوئے زبان نہیں بول سکتی لیکن آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں نا، ان کے دل کے اندر خیال آئے گا کہ بچہ میری صفائی تو کرنے آیا ہے لیکن یہ کھلے دل سے نہیں آیا، یہ کسی مجبوری سے آیا ہے اور میری وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور میری وجہ سے یہ پریشان ہو رہا ہے اور یہ منہ لپیٹ کے ناک کے اوپر کپڑا لے کر آیا ہے۔ تو فرمایا ماں باپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، حق یہ ہے کہ جب ماں باپ کی صفائی کرو، جتنی بھی سمیل آئے، بدبو آئے، تم نے کھلے منہ اور کھلے ناک کے ساتھ جانا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اگر یہ عمل کرو گے تو اس آیت پہ تمہارا عمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے بے شمار ہمارے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کے سامنے سخت نہیں بولنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے جب بھی بات کرنی ہے تو آرام سے، کریمانہ انداز سے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اخلاقی حسنہ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ ویسے بھی حق یہی ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، وہ ماں باپ وہ صاحبان ہیں کہ جو اپنے اوپر ہر طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، دھوپ، آندھی، طوفان سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن اپنے بچے کو بچا کر رکھتے ہیں، زمانے کی گرم ہوائیں اور گردشیں اس کے پاس نہیں آنے دیتے، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ماں باپ شاید بوجھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، کہا ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ والدین کے اولاد پہ حق کیا ہیں؟
یعنی اولاد ماں باپ سے کیا کچھ لے سکتی ہے؟ فرمایا ہما جنتک وہما نارک، فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور وہی تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اب ماں باپ ایک ہی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا وہ جنت بھی ہیں اور وہ دوزخ بھی ہیں۔ جنت کیسے تو دوزخ کیسے؟ فرمایا کہ اس کو جنت بھی تو نے بنانا ہے اور ان کو دوزخ بھی تو نے بنانا ہے۔ اگر ماں باپ کو ناراض کرو گے، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرو گے، ان کی عزت و احترام اور ضروریات کو پورا نہیں کرو گے، اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو خدا ناراض ہو جائے گا، تو تم ان کی وجہ سے دوزخ میں جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ماں باپ کو راضی کیا، خدمت کی، احترام کیا، اگر ماں باپ راضی ہو گئے، اللہ انہی کی وجہ سے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ دوستان گرامی، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے آداب خود سید عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک بڑھیا مائی آئی اور جب حضور علیہ السلام نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو حضور کھڑے ہوئے، جا کے ان کا استقبال کیا، لا کے اپنی مسند پہ بٹھایا، جو آپ کے کندھے پہ چادر تھی وہ نیچے بچھا دی، کچھ باتیں ہوئی، جاتے ہوئے تحفہ تحائف دیے۔ تو جب واپس چلی گئیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی عزتیں اور عظمتیں عطا کی ہیں، لیکن یہ کون سی بڑھیا عورت تھی کہ جس کا آپ نے اتنا ادب اور اتنا احترام کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ، یہ وہ حلیمہ سعدیہ ہے جس کے سینے سے مجھے اللہ نے غذا عطا فرمائی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو رضائی ماں ہیں، میرے محبوب ان کا اتنا ادب کرتے ہیں، تو حضرت آمنہ کا کتنا ادب ہوگا؟ تو ہمیں یہ درس ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا کتنا ادب اور کتنا احترام کرنا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں اور غیور اور باوقار احباب، آج صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو ماں باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، والدہ کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جی الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے، 2 4 6 ماہ گزرتے ہیں، وہی لڑکا جو کل تک کہتا تھا ماں میں تمہارے بغیر بچ نہیں سکتا، باقی سب بھائیوں نے ایسے کر دیا لیکن میں نہیں کروں گا، وہی اپنے سسرال میں جا کے، رشتہ داروں میں جا کے، چچا کے گھر، تایا کے گھر، محلے داروں میں، کہ میری ماں بہت بری ہے، میری بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، اسے بولنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ بڑی سخت مزاج ہے، وہ لڑکن ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ماں بری ہے، یہ اس بھرے مجمع کے اندر قرآن و سنت کا دامن تھام کے میں آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں کہ ماں جیسی بھی ہے، ماں بے نمازی ہے، ماں بد کردار ہے، ماں جیسی بھی ہے، لیکن وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہماری جنت پھر بھی ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس واسطے ماں کی برائیاں مت بیان کیا کرو کہ ماں ایسے ہے، ماں ایسے ہے۔ اور پھر باپ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو والد ہے نا، یہ جنت کے سب سے اونچا دروازہ ہے۔ فرمایا کہ جس نے باپ کو راضی کر لیا اس کا مقام زمانے میں اونچا ہو جاتا ہے، اور جس نے باپ کو ناراض کیا وہ زمانے میں ذلیل و خوار اور رسوا ہو جائے گا۔ دوستان گرامی، ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جیسے بھائی نے بتایا کہ ہم 9 بھائی ہیں، ایک والد اور ایک والدہ 9 بچوں کو، 10 بچوں کو، 12 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ 10-12 بچے اس ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ ایک کہتا ہے دوسرے کے پاس کیوں نہیں گئے، دوسرا کہتا ہے اس کے پاس سماجی چلے جاؤ، ہفتہ ادھر بھی رہ لو۔ ارے ظالم، تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تیرے لیے بوجھ ہے؟ ہماری اصل میں تربیت نہیں ہے۔ آج کل سال کے بعد ایک مدر ڈے منا کے اور فادر ڈے منا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں۔ ایک صاحب مدر ڈے کے موقع پر اپنے ایک دوست کو کہنے لگے آج مدر ڈے تھا، تو میں اپنی اماں کے پاس گیا، میں نے ان کو پھول پیش کیا، وہ بڑی خوش تھیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کو بس وہ بڑی ہیپی موڈ میں تھی۔ تو ساتھ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کا بھی تو پوچھوں نا،
اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ آپ کی ماں، آپ نے بھی مدر ڈے پہ ان کو کوئی گفٹ دیا؟ اس نے کہا ہاں، میں تو روزانہ دیکھتا ہوں، اپنی ماں کا دیدار کرتا ہوں، ان کے قدم بھی دباتا ہوں، اس لیے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ جو اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں تو روز اپنی ماں کو دیکھتا ہوں اور ان کے قدم بھی دباتا ہوں۔ وہ بچہ جو کہہ رہا تھا، بچہ نہیں مطلب جوان، اپنی ماں کا بچہ، جو یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں جا کے اپنی ماں کو ایک پھول پیش کر آیا ہوں تو اولڈ ایج ہوم میں، تو وہ کہنے لگا اچھا اس کا مطلب کہ تمہاری اماں جو ہے وہ تمہارے پاس رہتی ہیں، تمہاری اماں تمہارے پاس رہتی ہیں۔ نوجوان نے کیا پیارا جواب دیا، اس نے کہا نہیں بھائی، میں اتنا بھی بڑا نہیں ہوگا کہ میری اماں میرے پاس رہتی ہیں، میں اپنی اماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ تربیت کا معیار ہونا چاہیے۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم والدین کو سنبھال رہے ہیں، تجھے کیا پتہ اس ماں باپ کی شان کتنی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جلیل ہیں، کوہ طور پہ اللہ کی وحی لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں، تو جس انداز سے جاتے ہیں اللہ وہاں پہ ہم کلام ہوتا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو آواز آتی ہے، قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا فخلا نہ لئے، اے موسیٰ آج کوہ طور پہ چڑھنا ہے تو پہلے جوتے اتار کے آنا، اپنے نالین کو پیچھے چھوڑ کے پھر کوہ طور پہ چڑھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی، جسم پہ لرزہ تاری ہو گیا، اے میرے اللہ کل تک بھی میں وہی موسیٰ تھا، آج بھی وہی موسیٰ ہوں، کل بھی تیرا نبی تھا، آج بھی تیرا نبی ہوں، مولا میں اتنے عرصے سے آتا رہا، کل تک تو نے مجھے یہ نہیں کہا کہ جوتے اتار کے آنا، آج کیوں کہا جا رہا ہے کہ جوتے اتار کے آنا؟ کہا موسیٰ کل تک جب تم آتے تھے، گھر سے تم نکلتے تھے، تمہاری اماں تمہارے لیے دعا کیا کرتی تھی، میں ان کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے میں کہتا تھا موسیٰ جیسے بھی آتے ہیں ہمیں قبول ہے، آج تمہاری والدہ کی دعائیں پیچھے نہیں ہیں، لہٰذا ہم نے قانون بدل دیے اور ضابطے بدل دیے ہیں۔ دوستان گرامی، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں، ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہوں یا کہ فوت ہو گئے ہوں، کسی بھی حالت میں جو اپنے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں دیتا، اللہ ان کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں دیتا، ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ کیا کرتے ہیں؟ صرف ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے اس کا اتنا فائدہ ملتا ہے، تو جو ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو ماں باپ کے حقوق کا خیال کرے گا، جو ماں کو رات کو پوچھے گا، دن کو پوچھے گا، صبح باپ کو پوچھے گا، رات کو پوچھے گا کہ اے ابا جان کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، میں آپ کی فلاں خدمت کروں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ احباب گرامی، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایک میں وظیفہ دیتا ہوں، آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی۔ ان اللہ لَيَرْفَعُ لِعَبْدِ الصَّالِحِ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّ هَذَا لِي فَيُقَالُ هَذَا بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل محشر کا میدان ہوگا، ایک بندہ جنت کے بالا خانوں میں چلا جائے گا، وہاں پہ حور و غلمان، جنت کی مہکتی ہوئی بہاریں اور اللہ کی وہاں پہ نعمتوں اور رحمتوں کو دیکھے گا تو حیران ہو کے پوچھے گا یا ربی انا ھذا لی، اے اللہ یہ جنت کا سامان تو نے مجھے کیسے عطا کر دیا؟ اللہ فرماتا ہے ہاں یہ میں نے تجھے ہی دیا ہے، یا اللہ میں نے تو اتنے اچھے عمل ہی نہیں کیے تھے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تو جو کہتا ہے وہ سچ ہے، ھذا باستغفار ولدک، تو مر کے اپنی قبر میں چلا گیا تھا، تیری اولاد جو ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کرتی تھی ہم نے اس کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دی ہے، جنت کے اونچے درجے عطا کر دیے ہیں۔ اور یہ تو ماں باپ کو فائدہ ہے نا، تو اولاد کو کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم جمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی ہر جمعے کے دن، کس دن؟ ہر جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن اپنی ماں باپ دونوں اگر فوت ہو گئے ہیں، دونوں میں سے جو بھی وفات پا چکے ہیں ان کی قبر پہ جا کے زیارت کرے، قبر پہ گیا ہے، زیارت کی ہے، سلام کیا ہے، نہ قرآن پڑھا، نہ سورت یاسین پڑھی، نہ سورت رحمان پڑھی، نہ مزمل پڑھی، کوئی بھی کچھ
کچھ نہیں کیا، صرف ماں باپ کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا تمہارا کام ہے، تمہارے پچھلے ہفتے کے گناہوں کو بخش دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا کہ ماں باپ کتنی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن آج کل ہم لوگوں نے ماں باپ کے حقوق کو تلف کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی اپنے رشتہ داروں کی بنیاد پر، کوئی اپنے گھریلو معاملات کی بنیاد پر، کوئی اپنے دینی اور تبلیغی مشن کی بنیاد پر ماں باپ گھر بیمار پڑے اور لوگ باہر کی عبادتیں کر رہے پھر رہے ہیں۔ کوئی پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دے رہا ہے، تو کوئی تبلیغی گشت میں ہے، تو کوئی محافل نعت میں ہے۔ سنا، دنیا کا سب سے بڑا پیر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں، تڑپتے تھے کہ میں نے حضور کا دیدار کرنا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک کے بٹن کھولے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ آپ نے اپنی قمیص مبارک کے بٹن کیوں کھولے؟ فرمایا مجھے اویس قرنی کی یمن سے میٹھی ہوا اور خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ اگر وہ آپ کا اتنا ہی بڑا عاشق رسول ہے تو یہ 7 یمن ہے، وہ آپ کو مل کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا اس کا دل بڑا کرتا آنے کو، پر اس کی بڑھیا ماں بیمار ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اویس کے پاس کسی کا جانا ہو تو میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا۔ اویس کرنے کا یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ اس لیے کہ ان کی ماں کے وہ حقوق پورے کرتے رہے۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ سب لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ گھر میں ہیں؟ نعم یا رسول اللہ، جی حضور میری ماں اور باپ گھر میں ہیں۔ فرمایا ان کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے، تیرا یہی جہاد ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے ماں باپ کے آداب، احترام، خدمت اور ان کے حقوق کو پڑھا نہیں۔ جہاں اس موقع پر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ غلطی اولاد کی ہے نا، وہاں ایک بڑا جرم ماں باپ کا بھی ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے ان کو دینی ماحول دیا ہی نہیں، ماں باپ نے علماء کی مجلس میں، مشائخ کی مجلس میں بٹھائے نہیں۔ کون ان کو بتاتا کہ ماں باپ کا کتنا احترام ہے؟ ایک ولی کامل گزرے ہیں سید زین العابدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک بڑھیا عورت اور ایک بوڑھے مرد آگے، دونوں میاں بیوی آگے، پنجابی بولتے تھے، یہ سیالکوٹ کی طرف۔ انہوں نے آ کے شکایت کی حضور پیر صاحب ساڈا ایک ہی بچہ ہے گا تے سانو ڈانگا نال ماردا ہے، پنجابی میں نا، یہ سیالکوٹ میں سید زین العابدین شاہ صاحب، پیر صاحب ساڈا ایک ہی پتر ہے گا تے جدوں کوئی گل ہو جاتی ہے نا تے سانو سوٹیاں نال تے ڈانگا نال ماردا ہے۔ پیر صاحب بڑے پریشان ہوئے، توبہ کی، ایسی اولاد یہ قیامت کا منظر ہے۔ اچھا، فرمایا چلو، آپ نے خادم کو بھیجا، اس بچے کو بلایا، بیٹے کو، ہاں بھائی بیٹے خوف خدا کرو، اللہ سے توبہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اس طرح ظلم کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا تو ان کو مارتا نہیں ہے چھڑیوں کے ساتھ؟ پنجابی میں ڈانگا نال ماردا نہیں تو انہوں نے؟ انہوں نے کہا جی مینوں کی پتا ماں پیو نوں ماری گا کہ نہیں ماری گا، مینوں تو انہوں نے یہ سکھایا بھی جدوں دو ڈنگر آپس سے لڑن تے 2 سوٹیاں ایک نو مار تے 2 دوسرے نو مار تے دونوں ہٹ جان گے، تے اے جدوں آپس سے لڑدے نے تے میں وہی سوٹی پھاڑ کے 2 نو مار دینا 2 اینو مار دینا، یہ آپے سائڈ تے ہو جاندے نے۔ اگر انہوں نے مجھے بتایا ہوتا کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو پھر میں ان کو مارتا کیوں، ان کے قدم دھو دھو کے میں پانی پیا کرتا۔ اس واسطے جہاں یہ اولاد کی غلطی ہے نا، یہ ماں باپ کی بھی غلطی ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو یہ ایسا ماحول دیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کے آداب اور حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذہن میں بہت سارا میٹر تھا لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، کامران بھائی مجھے نماز کا بھی فرما رہے ہیں اور انہوں نے خود بھی پہلے نماز کا کہہ دیا ہے۔ ہم دینی، انہوں نے فرمایا کہ یہ ہماری نفلی عبادت ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ نفلی عبادت ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ خدا کی قسم اہل سنت کا بیڑا ہی غرق ہو گیا، سنیوں کے پلے رہ ہی کچھ نہیں گیا۔ سرکار کی محفل ہو، پورے A2 سیکٹر میں فلیکسیں لگی ہوں، پورے ٹاؤن شپ کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی تشہیر کی جائے اور بندے ماشاءاللہ دیکھیں، اور پھر جو بیٹھے تھے ان کو کس انداز سے بھگایا گیا، بیچارے کس انداز سے چلے گئے۔ کیا یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ تو ہم نیکی کے کاموں میں بھی آ کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ گناہ گار کیوں ہوتے ہیں؟ کہ آپ نے دیکھ لیا اسٹیج پہ کیا ماحول بن رہا ہے،
ایک نعت خان دوسرے کے ساتھ کیا حاصل کرتا ہے، نقیب خطیب کو کیا کہہ رہا ہے، نقیب نعت خان کو کیا کہہ رہا ہے، اور نعت خان سٹیج چھوڑ کے کس انداز سے جا رہا ہے۔ تو میں نے عرصے کے بعد آج محفل اٹینڈ کی ہے، میں نے محفلوں میں جانا چھوڑا ہوا ہے، میں بالکل نہیں جاتا محفلوں میں، بس توبہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، جہاں اپنا سسٹم ہے وہ چلاتے ہیں۔ یہ بھائی بڑے محبت والے، میں باب المدینہ کراچی میں تھا، مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے وہاں بھائی نے مجھے فون کیا، تو بس پتہ نہیں کیوں جواب نہیں دیا جا سکا، لیکن سالوں کے بعد محفل میں آیا ہوں، اور اب آج پھر نیت کر لیا کہ آئندہ کے بعد نہیں جانا محفلوں میں، کیونکہ یہ حشر ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ محفل کے آداب ہیں، ہم یہاں پہ نیکیاں کمانے کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر کامران بھائی آپ بھی برا نہ منائیے گا، آپ ہو رہے ہیں انہوں نے فساد چڑھیا بیچارے ہیں، بھی نماز پڑھنی تو فرض ہے، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، تبلیغ تو کرنی چاہیے، پر آپ نال وعدہ بھی لے لیا ہے، اور ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں تو بات پوچھ ہوگی، تو انہاں بیچارے نو 2:30 بجے راتی اتھوں چھڈ کے تو پھر کہیے سویرے فجر بھی پڑھنی ہے، وعدہ کرو، تو یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محافل کے آداب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سا ایسا بندہ جو 2:30 بجے محفل سے اٹھے، لنگر کھا کے پھر 3 بجے جا کے بستر پہ لیٹے، اور پھر 4:30-5 بجے اٹھ کے باجماعت نماز پڑھ لیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اس ماحول کو بدلنا ہوگا۔ محفل اپنے گھر میں بھی ہو سکتی ہے آدھے گھنٹے کی۔ اچھا پھر جہاں پہ ہم نے تو یہ سنا ہے، دیکھو جھوٹ کتنی بری بلا ہے، کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہوتی ہے۔ فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ نجات دلاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ڈبو دیتا ہے۔ تے وڈے جھوٹ سارے محافلے ناچ بولے جاندے ہیں۔ جب سے میں آیا تو میں نے ہر کسی سے سنا جی میری مختصر حاضری ہے، تے بعد 2 شعر ہی میں پڑھنے میں، وہ 2 شعر میں نے یہ نہیں پتہ لگیا شروع کتنے ہوئے تھے ختم کتنے ہوئے، یعنی وہ 2 شعروں کا آغاز کہاں سے ہوگا، اور پھر 2-3 شعر پھر پڑھ کے پھر کہتے بس آخری، پھر کہتے پھر آخری۔ اے اللہ کے بندو، کیا پتا یہ مجلس کیسی ہے؟ نعت خانی کے آداب ہوتے ہیں، کوئی نعت خان ہو تو صحیح حضرت حسان بن ثابت جیسا، یہ کوئی عام عمل ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ آ کے بیٹھ گئے، کہا حسان میرے ممبر پہ بیٹھ کے میری نعت پڑھو۔ اس پیشے کو ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر میری باتیں آپ کو بری لگی ہوں تو بھائی میں آپ سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھیں، ماں باپ کا ادب احترام کریں، اپنے گھر کے اندر ماحول کو درست کریں، محبتوں کو فروغ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی کوشش کریں، اور علماء کی مجلس میں بیٹھ کر دین سیکھیں، جعلی عاملوں پیروں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔